دوستو، بلوچ قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ تقسیم ہوئی ہے۔ بلوچ قوم کے پاس اب تک بھی کوئی مستند تاریخ موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ بلوچ کون ہیں اور ان کا آبائی علاقہ یا ملک کون سا ہے۔ صدیوں سے دنیا کے نامور تاریخ دان اور چوٹی کے سیاح مختلف آراء پیش کر چکے ہیں۔ بلوچ قوم پر لکھی جانے والی تاریخی پس منظر میں بے شمار تحریریں ملتی ہیں۔ ایک مورخ کی تحریر دوسرے مورخ کے تاریخی پس منظر میں تضاد موجود ہے یا تو نفی کی جاتی ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بلوچ قوم نسلاً عربی ہے۔ بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا بلکہ ان دنوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور اسلام کی ابتدا تھی تو بلوچوں نے اپنے قبائل سے 5 بہادر منتخب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجے۔ اس بات کا پتہ بھی ہمیں بلوچی کی ایک نظم سے ملتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: 5 بہادر بلوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے۔ جب خدا کے دوست نماز پڑھتے تو وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ جب کفار کے ساتھ لڑائی چھڑی، کفار کا لشکر بے شمار تھا، تیر اولوں کی طرح برسے اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا، مگر وہ ثابت قدم رہے، ان کا ایمان قائم رہا، دشمن ان کو مغلوب نہ کر سکا۔ اس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوچ کے سر پر طلائی تاج رکھا۔ ابو القاسم فردوسی نے بلوچوں کی تاریخ تفصیل سے لکھی۔ فردوسی نے شاہ نامے میں 3 بادشاہوں کے عہد میں بلوچ کا ذکر کیا: اول کے خسرو، دوم زرکس اور تیسرا جو ہے نوشیروان۔ عہد کے خسرو 532 قبل مسیح میں بلوچ بحیرہ خضر کے جنوبی ساحلی علاقے اور کوہ البرز کے دامن میں رہتے تھے۔ ان میں جو تھوڑے متمدن ہو گئے وہ حکومت اور فوجی خدمت کرنے لگے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہ نامے میں بڑی تفصیل سے کیا۔ گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقہ میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب مشرق کی پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ لیکن ڈیمز نے اپنی کتاب دی بلوچ میں قیاس کیا ہے کہ سفید ہنو کی یورش کی وجہ سے بلوچوں نے بحیرہ خضر کے جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ بہرحال اس سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کی جاتی۔ کرمان کے بلوچ خانہ بدوشوں کا ذکر عرب سیاحوں، مورخوں اور جغرافیائی نفیسوں نے بھی کیا ہے۔ ڈیمز نے بلوچوں کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریس میں لکھا: یہ بات قارئین قیاس ہے کہ بلوچوں نے 2 مرتبہ نقل مکانی کی اور دونوں بار ہجرت کے بجائے ایک بڑے علاقہ میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی۔ پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس سے سلجوقیوں کے ہاتھوں ویلمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقہ کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ یہ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا، جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا، اور اس آخری ہجرت نے
ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا۔ اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لانگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے۔ بعض قبیلوں نے کلات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ بلوچ تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ اس واقعہ کے بعد یہ قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔